نہیں پہنچ سکا ہے۔ قرآن حکیم جب آسمان اور زمین کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہمارے محاورے کے مطابق یہ پوری کائنات مراد لی جاتی ہے۔ بلینز آف گیلیکسیز کا معاملہ ہے جو ہمارے علم میں آیا ہے، لیکن یہ کائنات وسعت پذیر ہے، ایکسٹینشن اس کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ داریات آیت نمبر 47 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی عقل دنگ ہے، اندازہ نہیں کر سکتا وہ کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے لیکن چہرہ بالکل الگ، رنگ بس اوقات بالکل الگ، ٹوئنز بھی ہوتے ہیں، جڑوا بھی ہوتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ پھر زبانوں کو دیکھیے، انسانوں میں زبان کا یہ جو لوتھڑا یہ تو ایک ہی ہے، لیکن تنہا بھارت میں 3000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پھر ہر زبان میں کتنے ایکسنٹس ہیں، کتنے انداز مختلف ہیں بولنے کے۔ پنجابی زبان کو لیجئے، عربی کو لیجئے، فارسی کو لیجئے، کتنے ایکسنٹس ہیں ان کے اندر، کتنے مختلف انداز سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی لوتھڑا لیکن یہ سینکڑوں کے اعتبار سے زبانیں اور مختلف انداز۔ کس کی صنعائی ہے؟ کیا یہ آپ سے آپ ہو سکتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم اللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن بھی جس میں کام کاج کرتے ہو۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ رات دن کا نظام بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے۔ خوف اس بات کا کہ یہ بجلی ہم پر گر نہ پڑے، اور امید اس بات کی کہ اس کے بعد اب بارش برسے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی کو۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، تبھی تو نظام زندگی چل رہا ہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر جب وہ ایک ندا دے کر زمین سے بلائے گا تو تم اچانک نکل آؤ گے، فوراً کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اسے لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس اللہ پر بہت آسان ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بلند تر شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں احسان مندی کے جذبات اختیار کرتے ہوئے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔